اگر ایران نے ملٹری سیٹ بیک یا فوجی نقصان اٹھانے کے باوجود اس جنگ میں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل کی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا صرف میزائل، ڈرون اور آبِ ہرمز کافی تھے، یا ایران نے انفارمیشن وارفیئر، اکنامک ریزیلینس، ریجنل پالیٹکس یا پولیٹیکل الائنس جو بنایا ہے وہ کس طرح ایک بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ بنایا گیا ان سب کو؟ جنگ میں جیتتا کون ہے؟ کیا وہ فریق جو زیادہ ہتھیار استعمال کر کے تباہی پھیلاتا ہے، یا وہ فریق جو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیتا ہے؟ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اب آپ مغربی ایشیا کی حالیہ جنگ پر مشتمل 4 حصوں کے جو اسٹریٹجک تجزیے کا آخری یعنی چوتھا حصہ سن رہے ہیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے اس سوال کا جائزہ لیا تھا کہ اگر امریکہ آبِ ہرمز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے محدود فوجی کارروائی، کسی جزیرے پر یا جزائر پر قبضہ یا مکمل زمینی حملے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے کن عسکری اور جغرافیائی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کسی ملک کو نقصان پہنچانا اور کسی ملک کو طویل مدت تک قابو میں رکھنا 2 الگ چیزیں ہیں، اور ایران کا وسیع جغرافیہ، اس کی آبادی اور خاص طور پہ اس کی جو ریولوشنری آبادی ہے، اس کے اسٹریٹجک ڈیپتھ اور اس کی اسیمیٹرک وارفیئر کی جو صلاحیت ہے، یہ کسی بھی ممکنہ قبضے کو انتہائی مشکل بنا سکتی ہے۔ اس آخری حصے میں ہم اس سوال پر فوکس کریں گے کہ اگر ایران نے ملٹری سیٹ بیک یا فوجی نقصان اٹھانے کے باوجود اس جنگ میں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج یعنی اسٹریٹجک برتری حاصل کی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے، کس بنا پر اس نے یہ حاصل کی ہے کامیابی، اور کیا صرف میزائل، ڈرون اور آبِ ہرمز کافی تھے، یا ایران نے انفارمیشن وارفیئر، اکنامک ریزیلینس یعنی اقتصادی برداشت طاقت، ریجنل پالیٹکس یعنی علاقائی گروپ اور اتحادیوں کے ساتھ جو مل کر اس نے پالیٹکس یا پولیٹیکل الائنس جو بنایا ہے یا پولیٹیکل ول جو تشکیل دی ہے، وہ کس طرح ایک بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ بنایا گیا ان سب کو؟ جو جنگ کے نتائج کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک بنیادی سوال کا جواب ضروری ہے۔ جنگ میں جیتتا کون ہے؟ دعوے سب کرتے ہیں۔ کیا وہ فریق جو زیادہ ہتھیار استعمال کر کے تباہی پھیلاتا ہے، یا وہ فریق جو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیتا ہے؟ یہ سوال بظاہر سادہ ہے، لیکن یہی سوال کئی جنگوں کے تجزیے میں سب سے زیادہ اختلافات پیدا کرتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا، کس کو کیا ملا، یہ طے نہیں ہو پاتا ہے۔ اگر کسی جنگ کو صرف تباہ شدہ تنصیبات، ہلاک ہونے والے فوجیوں اور فوجی نقصان کے اعداد و شمار سے دیکھا جائے تو اکثر تصویر ایک طرف جھکی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے کہ جنگ شروع کرنے والے فریق نے جو مقاصد اپنے سامنے رکھے تھے کیا وہ حاصل ہوئے یا نہیں، تو نتیجہ پھر مختلف ہو سکتا ہے۔ پھر آپ اعداد و شمار پر نہیں جاتے ہیں، پھر آپ ان مقاصد کا جو اس نے اپنے لیے خود طے کیے تھے ان کا تجزیہ کرتے ہیں کہ اس نے وہ مقاصد حاصل کیے یا نہیں۔ ایران کے بارے میں بعض مغربی تجزیہ کاروں، جن میں پالیسی ٹینسر کے نام سے لکھنے والے انصر فاروقی ایک ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ان کا، اور امریکی میرین کور کے ایک سابق افسر ہے اینڈریو ملبرن، اور اسرائیلی ڈیفنس ریسرچر ہیں، وہاں کے ایک یونیورسٹی میں فیلو ہیں، پینینا شوکر، یہ شامل ہیں جن کا میں نے آرٹیکلز پڑھ کے اور جو نتیجہ بنتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ نیو یارک میں رہنے والے انصر فاروقی ان بہت پہلے پہل کے تجزیہ کاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کے 6 دنوں بعد، تقریباً 1 ہفتے بعد، اعداد و شمار کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ جنگ امریکہ اور اسرائیل نہیں جیت سکتے ہیں۔ سب لوگ حیران تھے، مگر ان کی بات بالآخر درست ثابت ہوئی اور امریکہ نے سیز فائر کے لیے خود کوشش کی۔ تو اب یہ میں عرض کر دوں کہ انصر فاروقی جو ہیں یہ ایک میتھمیٹیشین ہیں، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس میں ان کی، اور انہوں نے فائنانس کی لیول کی یہ تجزیے کرتے ہیں، یعنی اعداد و شمار رکھ کے یہ تجزیے بناتے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں ملکوں یعنی اسرائیل اور امریکہ کی ایک طرف اور ایران کی ایک طرف
جو بھی ان کی ایک ملٹری پاور تھی، اسٹرینتھ تھی، نیچر آف پاور تھی، کون کس طرح لڑ رہا تھا، کون کیسے لڑ رہا تھا، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ایک میتھمیٹیکل فارمولا میں رکھ کے پیش کیا ہے، اور اس کے نتیجے جو نکلے وہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ ان کا پورا اوریجنل آرٹیکل پڑھنا چاہیے وہ ان کے سب اسٹیک پہ جا کے ان کا آرٹیکل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال انصر فاروقی اور اینڈریو ملبن اور پینینا شوکر کا اپنے الگ الگ آرٹیکلز میں کہنا ہے کہ ایران نے اپنی جنگ ایک مختلف انداز میں لڑی۔ ان کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایک ایسی جنگ لڑ رہے تھے جس کا مرکز فوجی طاقت کے ذریعے ایرانی صلاحیتوں کو ختم کرنا تھا، یعنی ملٹری طور پہ ایران کو ڈی گریڈ کرنا تھا، جبکہ ایران ایک ایسی جنگ لڑ رہا تھا جس کا مقصد مکمل فوجی فتح نہیں بلکہ سروائیول، یعنی ایران کی بقا، اور ریزسٹنس یعنی مزاحمت اور مخالف فریق کے لیے جنگ کی قیمت بڑھانا۔ یہ بہت اہم نقطہ، اس لیے میں بار بار ان کو دہراتا رہتا ہوں۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ایک بڑی طاقت اکثر یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ دشمن کے زیادہ سے زیادہ اہداف تباہ کر دے تو دشمن شکست مان لے گا، لیکن کمزور فریق کبھی کبھی شکست کے باوجود سیاسی طور پر زندہ رہتا ہے اور جنگ کے بعد مذاکرات کی میز پر زیادہ مضبوط پوزیشن حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جسے بعض ماہرین ایران کی تھیوری آف وکٹری قرار دیتے ہیں۔ ایران کی حکمت عملی کے مطابق اسے امریکہ یا اسرائیل کو کنونشنل کسی بھی ایک بیٹل فیلڈ میں شکست یا میدان جنگ جس کو ہم کہتے ہیں اس میں شکست دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ اتنا نقصان پہنچا سکے کہ مخالف اتحاد اپنے اصل مقاصد پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے اپنی کنونشنل کمزوری کو اپنی اسٹریٹجک کمزوری نہیں بننے دیا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل ایئر سپیریورٹی جو تھی، یعنی فضائی برتری جو تھی، اس کو براہ راست چیلنج کرنے کے بجائے اس کے سپورٹنگ آرکیٹیکچر، یعنی ان کو چلانے والا جو نظام ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو جدید ایئر پاور صرف فائٹر جیٹ سے نہیں ہوتی یا اس کی وجہ سے ہی قائم نہیں ہوتی ہے، اسے ایندھن کہہ لیں یا جیٹ پیٹرول خاص قسم کا جو ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے، انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے، ریڈار، کمیونیکیشن سسٹمز، کمانڈ اینڈ کنٹرول اور ایئرپورٹس اور سپلائی چین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب آپ ایئر سپیریورٹی قائم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کمزور فریق دشمن کے پورے ایئر سسٹم کو تباہ نہ بھی کر سکے لیکن اس کی کارکردگی، رفتار اور اس کی قیمت کو متاثر کر دے، یا ان کے ری فیولنگ ٹینکس کو اڑا دے، یا ان کے اویکس جیسے ایئر سرویلنس ایئر کرافٹ ان کو اڑا دے، یا ان کی کیا کہہ لیں کہ ناقابل فتح F-35 کو گرا کر دکھا دے، تو اس سے طاقتور دشمن پر بھی ایک اسٹریٹجک دباؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میزائل اور ڈرون کی جو جنگ ہے اس نے جدید ملٹری سوچ کو بالکل اب تبدیل کر دیا ہوا ہے۔ یعنی ایران کے میزائلوں نے، ایران کے ڈرونز نے دنیا کی جو بڑی بڑی وار اسٹریٹجیز تھیں ان کے بارے میں بڑے بنیادی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک مہنگے فائٹر جیٹ یا بحری جہاز کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ اسی قیمت کا ہتھیار درکار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کم قیمت والا ڈرون یا میزائل ایک ایسے نظام کو تباہ کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے جس کی قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً قطر کے العدید ایئر بیس پر امریکہ کا $1 ارب کی مالیت کا ریڈار سسٹم لگا ہوا تھا۔ وہ ایران کے بہت معمولی قیمت کے ڈرون اور میزائل کے حملے میں تباہ ہوا تھا، یہ 40 دنوں کی جنگ کے دوران۔ اسے قیمت کا عدم توازن یا کاسٹ ایسیمیٹری کہتے ہیں۔ یوکرین جنگ نے بھی دنیا کو یہ دکھایا کہ جدید جنگ میں نسبتاً کم قیمت والے ڈرونز بڑے ملٹری سسٹمز کے لیے مسلسل چیلنج پیدا کر سکتے ہیں۔ ایران نے بھی اسی اصول کو اپنا ملٹری اسٹریٹجی کا حصہ بنایا، لیکن ایران کی سب سے اہم کامیابی بعض تجزیہ کاروں کے مطابق صرف فوجی میدان میں نہیں بلکہ سیاسی اور نفسیاتی میدان میں بھی تھی۔ جنگوں میں عام طور پہ بیانیہ یعنی نیریٹو بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ جو فریق اپنے عوام، اپنے اتحادیوں اور عالمی رائے عامہ کو یہ باور کرا دے کہ وہ شکست نہیں کھا رہا بلکہ مزاحمت کر رہا ہے، وہ جنگ کے سیاسی اثرات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ایران نے گزشتہ کئی دہائیوں میں ریزسٹنس نیریٹو یعنی مزاحمت کے بیانیوں کو اپنی ریاستی شناخت کا حصہ بنایا۔ 1979 کے انقلاب
اور ایران عراق جنگ کی اور پابندیوں اور مسلسل علاقائی کشیدگی نے ایران کی سیاسی ثقافت میں یہ تصور مضبوط کیا کہ بیرونی دباؤ کا جواب مزاحمت سے اور صبر سے دینا ضروری ہے۔ اس حکمت عملی کے حامی اسے قومی خود مختاری کا دفاع یا اسٹریٹجک پیشنس وہ قرار دیتے ہیں، جبکہ مخالفین اسے علاقائی کشیدگی بڑھانے والی پالیسی کہتے ہیں۔ لیکن تجزیے کے نقطۂ نظر سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے اس بیانیے کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پر استعمال کیا۔ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی جنگی مقاصد واضح اور محدود نہیں رہے۔ ابتدا میں کچھ کہا، مثلاً کہ ایک مقصد یہ تھا کہ رژیم چینج کرنا ہے، یا ایران کی فوجی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے، یا ان کا نیوکلیئر پروگرام جو اس کو تقریباً ختم کرنا ہے یا تباہ کرنا ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر مقصد ایران کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنا تھا تو اس کے لیے زمینی قبضے اور طویل مدتی موجودگی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ عراق میں کیا تھا۔ اگر مقصد صرف دباؤ ڈالنا تھا تو ایران نے بھی جواب میں دباؤ کے ایسے ذرائع استعمال کیے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وار اسٹریٹجی اور پولیٹیکل ریالٹی کے درمیان ایک فرق سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ملٹری آپریشن کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کا اختتام واضح ہو۔ اگر جنگ کا مقصد صرف دشمن کو سزا دینا ہو تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سزا کے بعد سیاسی نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر دشمن اپنی بنیادی پالیسی برقرار رکھتا ہے تو کیا جنگ کا مقصد حاصل ہوا؟ یہ سوال عراق، افغانستان اور دیگر تنازعات میں بھی سامنے آیا ہے۔ اب عالمی معیشت کے پہلو کو دیکھیں۔ آبلۂ ہرمز کے بحران نے دنیا کو یہ یاد دلایا کہ عالمی نظام میں کچھ جغرافیائی مقامات کی اہمیت ان کے رقبے سے نہیں بلکہ ان کے اثرات اور ان کے محل وقوع سے بنتی ہے۔ گلوبل انرجی مارکیٹ یعنی توانائی کی عالمی منڈی، تیل کی قیمتیں، شپنگ کاسٹ، انشورنس کی قیمت، سپلائی چین اور صنعتی پیداوار سب ایسے فیکٹرز ہیں جو ایک محدود جغرافیائی بحران سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آبلۂ ہرمز پر دباؤ صرف امریکہ اور ایران کا مسئلہ نہیں رہا بلکہ پوری عالمی معیشت کا مسئلہ بن گیا ہے۔ یعنی امریکہ کے اندر جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں وہ امریکہ کی اندرونی سیاست پر اثر انداز ہوگی، اور جو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور عالمی معیشت کسی ایک قسم کی بہت گروتھ ریٹ اس کے منفی ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ چین، یورپ، انڈیا، جاپان اور دیگر بڑی اکانومیز ان دو راستوں سے یعنی ایک آبلۂ ہرمز اور باب المندب یہ ان کی سلامتی میں دلچسپی رکھتی ہیں، کیونکہ توانائی اور تجارت کا عالمی نظام جو ہے وہ باہم جڑا ہوا ہے۔ یہاں ایران کی اسٹریٹجی کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ خلیج فارس میں ہونے والی تیل کی برآمد شاید دنیا کی کل قیمت کی ضروریات کا 20% ہے، لیکن پیٹرو ڈالر یعنی امریکی ڈالر کی مضبوطی کا سب سے بڑا ستون اسی خلیج کے ممالک کے تیل کی برآمدات میں ہے، جنہوں نے 1974 سے یعنی 1974 سے باقاعدہ یہ طے کیا تھا، امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ وہ اپنا تیل امریکی ڈالر میں فروخت کریں گے، صرف امریکی ڈالر میں۔ تو یہ معاہدہ نہ صرف امریکی ڈالر کی طلب کا ایک سبب بنتا ہے، یعنی طلب میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ اس پیٹرو ڈالر کے اس معاہدے کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ امریکی معیشت کو بھی استحکام ملتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد پھر ساری دنیا میں تیل کی تجارت امریکی ڈالر میں ہی ہونے لگی۔ اگرچہ اب دوسری کرنسیوں کی بھی گنجائش بن رہی ہے، مگر آج بھی تیل کی تجارت کا 82% حصہ امریکی ڈالر میں ہوتا ہے۔ چند دیگر مرچنڈائز کی جو عالمی تجارت میں جو ڈالر کا استعمال ہے وہ 56% ہے، کم ہے، لیکن تیل کی تجارت کا جو ٹوٹل جو حجم ہے اس کا 82%، 82% وہ امریکی ڈالر میں ہی ہوتا ہے۔ اب اگر آبلۂ ہرمز پر ایران کے کنٹرول کی وجہ سے تیل کی جو ڈالر میں تجارت ہے متاثر ہوتی ہے، یعنی ڈالر میں تجارت کم ہوتی ہے، تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا ایک وجودی جنگ بن جاتی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ایران جو ہے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ملٹری شکست دیے بغیر دنیا کی سپر پاور کو ناک تلے چرنے چبوا دیتا ہے، اس کی اکانومی کو بینکرپٹ تک کر سکتا ہے آخر میں۔ اس طرح ایران نے اپنی جغرافیائی پوزیشن کو ایک طاقت کے فیکٹر میں تبدیل کیا۔ جغرافیہ بذات خود طاقت نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ریاست اسے سیاسی اور عسکری حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرے تو وہ اسے دباؤ کے ایک ٹول کے طور پہ بدل سکتی، استعمال کر سکتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز ایران کے لیے ایک ویپن بن چکا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران مکمل فاتح ہے اور امریکہ مکمل شکست کھا چکا ہے؟ حقیقت ذرا پیچیدہ ہے۔ ایران نے بھی اس جنگ میں بھاری نقصان اٹھایا ہے۔ اس کی فوجی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں، متاثر ہوئی ہیں، اکنامک پریشر بڑھا ہے، سینکشنز پہلے ہی موجود ہیں، انسانی ہلاکتیں ہوئی ہیں، یعنی کوئی 4,000 کے قریب ایران میں لوگ شہید ہوئے، جس میں مناب کی بچیاں بھی ہیں، ان کے لیڈر سید علی خامنہئی اور کئی سمجھے کہ 100 سے زیادہ کمانڈرز ان کے شہید ہو چکے ہیں، اور اس کی کئی صلاحیتوں کو، یعنی اس کی انڈسٹریل انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ تو کوئی بھی جنگ کسی ملک کے لیے آسان نہیں ہوتی، یہ تباہی لاتی ہے، لیکن اسٹریٹجک تجزیہ یہ دکھاتا ہے یا دیکھتا ہے کہ نقصان کے باوجود کون اپنے بنیادی مقصد کے قریب پہنچا ہے۔ اگر امریکہ کا مقصد ایران کو مکمل طور پر فوجی لحاظ سے کمزور کرنا، اس کے علاقائی اثر و رسوخ کو ختم کرنا، اسے ملیٹریلی ڈیگریڈ کرنا، اسے بنیادی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرنا تھا، اور اگر یہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا امریکی فوجی طاقت اپنے مطلوبہ سیاسی نتائج حاصل کر سکی؟ یہی وجہ کہ بعض تجزیہ کار اسے ایران کی اسٹریٹجک کامیاب قرار دیتے ہیں اس جنگ کو۔ ان تجزیہ کاروں کے مطابق ایران نے ثابت کیا کہ ایک علاقائی طاقت بھی عالمی طاقت کو ایسے بحران میں الجھا سکتی ہے جہاں ملٹری سپیریورٹی یعنی فوجی برتری پولیٹیکل وکٹری میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور نہ ہو سکی ہے یہاں پہ۔ لیکن اس جنگ کا سب سے بڑا سبق شاید ایران یا امریکہ سے بھی زیادہ عالمی نظام کے لیے ہے۔ 21ویں صدی کی جنگیں صرف فائٹر جیٹس، نیول شپس اور میزائلوں سے نہیں لڑی جائیں گی، بلکہ یہ معیشت، معلومات ٹیکنالوجی یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور جو انفارمیشن عام جو ہوتی ہے، جس کو ہم نیریٹو بیانی میں جو استعمال ہوتی ہیں، جغرافیہ، اتحادی نظام اور عوامی حمایت کی بھی طاقت کے بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔ بڑی طاقتیں اگر صرف اپنی ملٹری سپیریورٹی پر انحصار کرتی ہیں تو انہیں ایسے مخالفین کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کم وسائل کے باوجود جنگ کی قیمت بڑھا سکتے ہیں اور طاقتور ملک کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ نے امریکہ کے سامنے ایک بہت بڑا مشکل سوال کھڑا کر دیا ہے۔ کیا عالمی طاقت ہونے کا مطلب ہر بحران کو طاقت کے ذریعے حل کرنا ہے؟ یا حقیقت یہ ہے کہ کسی بحران میں ایسے فیصلے کیے جائیں جو طویل مدتی سیاسی نتائج پیدا کریں، صرف جنگ نہ۔ تاخیر میں وہ سوال جس پر عنصر فاروقی کے تجزیے کا اختتام ہوتا ہے، اصل سوال یہ نہیں کہ آیا ایران کو شکست دی جا سکتی ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی فوجی طاقت کے پاس ایران جیسے ملک کو اس کے بنیادی سیاسی مقاصد ترک کرنے پر مجبور کرنے کا کوئی قابل عمل راستہ موجود بھی ہے، اور اگر ایسا راستہ موجود نہیں تو پھر جنگ شروع کرنے والا فریق کس مقصد کے لیے اتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے، کیوں اتنی تباہی پھیلا رہا ہے؟ کیا صرف وہ اپنی جو ہیوبرس، سپر پاور کی جو ہیوبرس ہے، اس کو ایک قیمت کے طور پہ چکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم نے اس کا غرور خاک میں ملایا تو مخالف کو ضرور تباہ کیا جائے گا، لیکن حاصل کیا ہوگا امریکہ کو یا ٹرمپ کو؟ یہ سوال ہے۔ تو مغربی ایشیا کی اس جنگ کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ جدید دور میں طاقت صرف تباہ کرنے کی صلاحیت کا نام نہیں، طاقت یہ بھی ہے کہ آپ دشمن کو اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنے پر مجبور کر سکیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو سب سے جدید ہتھیار بھی ایک نامکمل اسٹریٹجی کا متبادل نہیں بن سکتے ہیں۔ ایران کے پاس موجود ایسیمیٹرکل وارفیئر، ریجنل نیٹ ورک اور نیوکلیئر پروگرام اسے بحرانوں میں ہمیشہ ایک اسٹریٹجک ڈومیننس یعنی ایک قدم آگے رکھیں گے، اور اس وقت بھی رکھ رہا ہے۔ تو وہ یہ طے کرتا ہے کہ کشیدگی کب بڑھے گی اور کب تھمے گی۔ برتری محض دھمکی نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ملٹری اسٹریٹجی ہے جسے اس نے کئی اشروں میں کھڑا کیا ہے ایران نے، اور ابھی تک ایران نے اپنی تمام تر قوت ایک ساتھ استعمال نہیں کی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، بلکہ رفتہ رفتہ دباؤ بڑھا رہا ہے ایران، اور مخالفین کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کی شرائط پر گفتگو کریں۔ یہ ایران کا اوور پلے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران جو ہے اب اپنی اوقات سے آگے بڑھ گیا ہے، اب اسے اتنا زیادہ، اس سے زیادہ نہیں لڑنا چاہیے، جتنا اسے ملا ہے حاصل کر لے۔ نہیں،
بلکہ ایک کیلکولیٹڈ اسٹریٹجی ہے ایران کی، جس میں ایران ابھی تک برتری ثابت کر رہا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہرمز کو ایران سے چھین نہیں سکتی۔ یہ حقیقت خود بتاتی ہے کہ ایران ایک بڑی طاقت ہے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ایران نے سائنس اور انجینئرنگ میں وہ مہارت حاصل کر لی ہے جو اسے میزائل ٹیکنالوجی میں دنیا کی ایک اہم طاقت بناتی ہے، خاص طور پر پریسیشن سٹرائکس کے معاملے میں۔ ایران نے وہ مقام حاصل کر لیا جو ابھی حال ہی میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پوری طرح پختہ ہوا ہے، یعنی ایران نے ہی سے پختہ کیا ہے میزائل ٹیکنالوجی کا۔ اسے میزائل کا دوسرا دور کہا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں، بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک بالکل نیا پہلو ہے۔ اب اس دنیا میں اکیلے امریکہ کی نہیں چلتی ہے، اور نہ صرف 2 یا 3 بڑے کھلاڑی ہیں، یعنی امریکہ، روس یا چین، بلکہ تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں اب 4 بڑی طاقتوں کا دور ہے۔ روس اور چین کے علاوہ ایک اور بڑی طاقت اب میدان میں آ چکی ہوئی ہے، ایک ماہر میزائل طاقت جو اپنے ایک مضبوط نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ تینوں مل کر امریکہ کے اب سامنے کھڑے ہیں۔ تو ان بڑی میزائل طاقتوں کے گرد علاقے جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں وہ دوسروں کو داخل ہونے سے روک سکتے ہیں، یعنی ٹیکنیکلی جس کو کہتے ہیں زون آف ڈینائل۔ تو اس وجہ سے امریکہ کے لیے اپنی فوجی موجودگی یا اثر و رسوخ پھیلانا، خاص طور پہ ویسٹ ایشیا میں یعنی مغربی ایشیا میں، اب پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ عالمی سطح پر جہاں پہلے امریکہ کا ایک طرفہ یعنی یک طرفہ تسلط تھا، وہاں اب وہ کنٹرول کم ہو گیا ہے۔ تو انصر فاروقی کہتے ہیں کہ فوجی اعتبار سے یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور ایران اس نئی ترتیب کا ایک اہم ستون ہے۔ تو یہ بنیادی تبدیلی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ نہ صرف ایک ملک کے طور پر طاقتور بن گیا، بلکہ ٹیکنالوجیکلی بھی وہ ایک بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اگر وہ مقابلے میں کامیاب نہ ہوا ہے تو یہ اس کی ایک خود عالمی طاقت بننے کی یا عظیم طاقت بننے کی ایک صلاحیت سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ اب روس کا گرم پانیوں تک رستہ بھی دے گا، اور چین کے لیے آئل سپلائی کی ضمانت بھی دے گا۔ اس طرح یہ ایک بڑا اتحاد بنتا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے مغربی ایشیا کی حالیہ جنگ پر مشتمل 4 حصوں کے اسٹریٹجک تجزیے کا آخری یعنی چوتھا حصہ سنا۔ یہ 4 حصوں پر مشتمل تجزیہ یہاں اب مکمل ہو رہا ہے، جس میں ہم نے جنگ کے آغاز سے لے کر آپ نے ہرمز، ایران کی ڈیفنس اسٹریٹجی، امریکہ کے ممکنہ فوجی آپشنز جو ہیں، اور اسٹریٹجک ڈومیننس اور ایسکیلیٹوری جو ایک برتری جو ہے ایران کی وہ، اور اس جنگ کے طویل مدتی عالمی اثرات کا جائزہ لیا۔ اس سیریز کے بارے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیے گا، اور اگر آپ کو یہ اسٹریٹجک انالیسس 4 قسطوں والا پسند آیا ہے تو ہر سیریز کو الگ الگ لائک ضرور کیے گا۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔